اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت مقدسہ سے 7ویں آیت مقدسہ تک ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے خادم چلیں ہماری بہن تلاوت کرنے میں رہنمائی کریں۔ دوسرا تیموتھیوس دوسرا باب تیسری آیت سے 7ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا۔ کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا تاکہ اپنے بھرتی کرنے والے کو خوش کرے۔ دنگل میں مقابلہ کرنے والا بھی اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا ہو تو صحرا نہیں پاتا۔ جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے۔ جو میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا۔ آمین۔ اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب اپنے پاس۔ خداوند کی شکر گزاری۔ میرے عزیزو، مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ آمین۔ بزرگ پولس جو ہے اس نے بڑی خدمت کی اور یہ کلیسیا کو ستانے والا، لیکن بعد میں اسی کلیسیا کو پھیلانے کا سبب ہے۔ آمین۔ جس مسیح کا یہ دشمن تھا اسی مسیح کا یہ پیروکار بن گیا اور اس کی انجیل کو، اس کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے اس نے اتنے دکھ سہے کہ بائبل مقدس میں بہت زیادہ محنت۔ اس نے 4 اور 5 بار کوڑے، ٹھیک ہے، 35 کو لگائے، بہت اس کے اوپر ظلم ہوا۔ تو شاید آج کا ایماندار دکھ اٹھانا نہیں چاہتا، تو میں سال کے آغاز سے پہلے آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا سیکھیں۔ آمین۔ ایک ایماندار کو مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا چاہیے۔ پہلی بات جو بزرگ پولس تیموتھیوس کو لکھتے ہیں، تیموتھیوس ان کا شاگرد تھا۔ آمین۔ کیا تھا جی؟ پولس رسول کا شاگرد تھا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی شاگردیت پہ پیغام دیا ہے۔ بائبل مقدس شاگردیت کی تعلیم دیتی ہے کہ ایک مسیحی کو شاگرد ہونا چاہیے۔ آمین۔ اور شاگردیت قربانی مانگتی ہے۔ آمین۔ شاگردیت میں فرما برداری ہے۔ یسوع نے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا۔ یسوع اکیلا بھی سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یسوع نے ایک ٹیم بنائی۔ یسوع ٹیم ورک ہمیں سکھایا کہ آپ بھی ٹیم کی صورت میں ورک کرو، جیسے ہماری ٹیم ہے۔ آمین۔ ہم سب مل کر اس کے گواہ ہیں اور اس کی انجیل کی پھیلاؤ کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور پھر کلام یہ بھی کہتا ہے تم سارے مل کر ایک بدن ہو۔ جس طرح ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتا ہے، آنکھیں ہیں، سارے اعضاء ہیں، تو تم مل کر، یعنی ہم سب کلیسیا مل کر خدا کا بدن اور اس کے اعضاء ہیں تاکہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ تیموتھیوس پولس کا شاگرد، اور شاگردیت کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ ایک ممبر میں، ایک شاگرد میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک ممبر میں اور ایک شاگرد میں فرق ہوتا ہے۔ ہر مسیحی شاگرد نہیں ہوتا، لیکن ہر شاگرد مسیحی ہوتا ہے۔ آمین۔ ہر شاگرد جو ہے یہ مسیحی ہوتا ہے۔ ہر ممبر حقیقی مسیحی نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹائٹل کے ساتھ تو لگا سکتا ہے کہ فلاں مسیح فلاں مسیح، لیکن شاگردیت کے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ خالی ممبر نہیں بننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آج بھی چرچ کے ممبر ہیں، انہیں نہیں پتا چرچ کے انتظام کو کیسے چلانا ہے۔ انہوں نے اپنا حصہ، اپنی انویسٹمنٹ وہ کم کر، لیکن ہمیں شاگرد بننا ہے۔ ہمیں کیا بننا ہے؟ میں 2024 کے سال میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کیا کریں خداوند مجھے شاگرد بننے کا فضل۔ آمین۔ میں ایک اچھا شاگرد بن سکوں۔
शागिर्द हर हाल में अपने उस्ताद की, अपने सबसे बड़ा उस्ताद हमारा रूह कुद्दुस, आमीन, पाक रूह है, खुदा का बेटा यीशु हमारा उस्ताद है, और फिर इस दुनिया में भी उस्ताद हैं जो आपको सिखाते हैं, जो आप पर मेहनत करते हैं, आमीन। तो उनकी भी फरमाबरदारी करना आप पर फर्ज है और आपकी बरकत का हिस्सा है। तो इस नए साल के आगाज से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप शागिर्द की जुबान मांगा करें, शागिर्द की रूह मांगा करें। खुदावंद मुझे शागिर्द बनना सिखा, मैं तेरे लिए दुख उठा सकूं, मैं अंजील की मनादी के लिए अपना हिस्सा अदा कर सकूं। जो तू मुझे मांगता है, जो मैं कर सकता हूँ, मुझे गहरे में ले चल, मुझे पागलों की मामूरी बख्श दे, आमीन। मूसा का शागिर्द कौन था? चले आज शागिर्दियत की थोड़ी सी मिसालें आपको रिमाइंड करवा दूंगा, याद या नहीं करवा दूंगा, आमीन। मूसा का शागिर्द कौन था जी? नौ, उसका मददगार था, चलिए शागिर्द भी आप कह सकते हैं, लेकिन यशवा था उसका शागिर्द, आमीन। उसका शागिर्द कौन था? यशवा। खुदा ने मूसा को बुलाया और खुदा ने कहा कि तू कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ा। अब मूसा का बैकग्राउंड क्या है? वो जो है बड़ी मुश्किल से पाला गया उसको, और वो फरौन के महल में ही पला, और फिर जब उनको पता चल गया मिस्रियों की ये तो हमारा मुखालिफ है, वो भाग कर अपने मामू के पास चला गया। खुदा उस पर जाहिर हुआ, खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, तो जाकर मेरी कौम को गुलामी से छुड़ा, आमीन। खुदा ने 40 साल उसको सिखाया। ये भी बात बड़ी सीखने वाली है, तरबियत होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग तरबियत के प्रोसेस में गुजरना नहीं चाहते। बियाबानी सफर जो था, बियाबान के अंदर खुदा ने उनकी ट्रेनिंग करवाई। ऐसे नहीं कोई लीडर बन जाता, लीडर बनने के लिए पहले झुकना पड़ता है। आज लोग पहले टॉप पे जाना चाहते हैं, झुकना नहीं चाहते। झुकना सीखे। जो कोई छोटा बनेगा वो बड़ा किया जाएगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा। आज हम बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कलाम से, हम जितना छोटे होंगे, हम जितना हलीम होंगे, खुदावंद उतना ही हमें ऊपर कर देगा, आमीन। स्प्रिंग वाले गद्दे होते हैं ना, मैट्रेस होते हैं ना स्प्रिंग वाले, वो बच्चा जब ऊपर उछलता है नीचे जाता है तो स्प्रिंग उसे क्या कर देता है? बाहर चूल्हे भी लगे होते हैं, वो बच्चे नीचे जाते हैं, वो स्प्रिंग लगे होते हैं, वो स्प्रिंग उतनी स्पीड से उन्हें बच्चों को ऊपर। मसीही जिंदगी में हलीमी ऐसे है, आप समझ रहे हैं? हलीम, ठीक है जी। फरोतन होना ये एक ही मैनी है। फरोतन फारसी जुबान का लफ्ज है। फरो का मतलब है झुकना, तन का मतलब है बदन, यानी हम अपने आप को जितना झुकाते हैं, नीचे करते हैं, खुदा हमें उस स्प्रिंग की तरह उतना ही ऊपर कर देगा, आमीन। समझ गए? जितना आप छोटा बनाएंगे, चर्च के अंदर, खानदान के अंदर, कलीसिया के अंदर, ठीक है जी, रिश्तेदारों के अंदर, जो भी अपने आप को छोटा बनाएगा, कोई गल नहीं है। अच्छा आज लड़ाई क्या है लोगों की? उन्हें नहीं मैंने सलाम की, मैं क्यों? वे शायद वो भी यही सोच रहा है कि इन्हें नहीं मैंने की तो मैं क्यों करूं? पहल तो किसी को करनी होगा, आमीन। किसी ना किसी को तो वो खला खत्म करना होगा, किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी कि अगर इसने नहीं मुझे सलाम की मैं कर लेता, मेरी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटा बन जाता। उन्होंने सानू बुलाया, होता है ना, और ही साढ़े लाया, ये छोटी बातें हैं। हम अभी तक इस गोल दायरे से बाहर नहीं आ रहे जिसकी वजह से हमारी बरकत में रुकावटें हैं। बहुत सारी बरकत खुदा में देना चाहता है, हम इस सर्कल से बाहर नहीं आ रहे। उन्हें अज किया तो मैं क्यों ना करूं, वो करता रहे तो मैं ना करूं। ये बातें जब तक हम इन बातों से बाहर नहीं आएंगे, आपके लिए आसमान हमारे लिए नहीं खुलेगा। इन बातों से बाहर निकलना होगा, आमीन। पहल करनी होगी, छोटा बनना होगा, अपने आप को पेश करना होगा, शागिर्द बनना होगा। मूसा का शागिर्द यशवा, मूसा वो काम पूरा नहीं कर सका, खुदा ने कहा यशवा को मुकर्रर कर। यशवा मूसा का खादिम, मूसा का शागिर्द, और कौम बनी इस्राएल को
ملک مودا میں لے کر گیا. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ ہوں گے جو موسیٰ کو استاد استاد کہتے ہوں گے، لیکن وہ کام دوسرے نہ کر سکے، ایک ہی کر سکتا، کیونکہ اس میں فرما برداری ہے. آج ہمیں بھی فرما بردار ہونا ہے اپنے خدا کے، اس کے بیٹے یسوع کے، پاک روح کے، اس کے کلام کے اور اپنے خانے کا. آمین. آپ کی زندگی میں برکتیں جاری ہوں گی. خداوند آپ سے بڑے بڑے کام لے گا. خداوند آپ کو چناؤ کرے گا، آپ کا خداوند آپ کو سرفرازی دے گا. یشوع کا نام ہے. آمین. ہاللیلویا. اور یہ بڑا کمانڈر ہوا، یہ ملک مودا میں اسرائیل کو لے کر. آمین. سموئیل کس کا شاگرد تھا؟ ساؤل کا. جی ساؤل کا. نو ساؤل کا کس کا؟ تو کیا نہ لو جو ایلی کاہن تھا اس کا شاگرد. آمین. ساؤل کو تو اس نے مسا کیا تھا بادشاہ، یہ نبی تھا. ساؤل کو مسا کیا تھا. آمین. تو کیا ہے، کس کا شاگرد تھا؟ ایلی کاہن کا. یہ بڑا چھوٹا سا تھا اور اس کی ماں سے ہیکل میں چھوڑا ایلی کاہن کے پاس. آمین. اور وہ اس کی شاگردیت میں پلا بڑا اور خدا نے اسے بہت بڑا نبی اور قاضی مقرر کیا. اس نے اسرائیل کے پہلے دونوں بادشاہوں کو مسا کیا. آمین. کس کو؟ پہلا اسرائیل کا پہلا بادشاہ کون سا تھا؟ آپ تھوڑا تھوڑا یاد رکھیں. آمین. ساؤل. کون تھا جی؟ دوسرا داؤد تھا. اور شموئیل نبی نے دونوں کو مسا کیا. آمین. بائبل مقدس میں بے شمار ہمیں استاد اور شاگرد کی مثالیں ملتی. تو انہی میں سے ایک مثال تیموتھیوس اور پالوس. تو پالوس تیموتھیوس کو چیلنج دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح کیا کر، میرے ساتھ دکھ اٹھا. کیا کر؟ دکھ اٹھا. دکھ اٹھانا ہے اس کے لیے، مسیح کے، اپنی خواہشوں کے لیے نہیں، اپنی ضروریات کے لیے نہیں، اپنی خودی کے لیے نہیں، اپنی انا کے لیے نہیں، بلکہ مسیح یسوع کے لیے ہم سب نے دکھ اٹھانا ہے. آمین. ہم کو ٹارچر، ہم کو کیا جا سکتا ہے، ہم کو دمکایا جا سکتا ہے، ہم کو ایمان سے بھٹکنے کا. آج کے سانواز ہے نا، مسلمان ہو جاتے ہی بڑے خوش ہیں، لیکن واقعہ سے وہ چھٹ پر آتے تھے کرشنا کی مدد جی کئی بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن ہمیں جان دینے تک وفات ہے، زندگی کا لاشا ہے. آمین. کیا کہتا ہے بزرگ پولس؟ مسیح یسوع کے اچھے سپاہی کی طرح میرے ساتھ دکھ اٹھا. کوئی سپاہی جب لڑائی کو جاتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں کرتا. ایک ایماندار اور ایک غیر ایماندار کی زندگی میں فرق ہوتا ہے. غیر ایماندار سوچتا ہے دنیا میں گو، اور ہماری سوچ دنیا کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں خدا کی روح کی ہدایت سے چاہیے. آمین. جسمانی نہیں ہمیں روحانی بننا. آمین. اور پھر آگے لکھا ہے دنگل میں مقابلہ کرنے والا اگر اس نے مقابلہ نہ کیا ہو تو اس کو صحرا. ہم نے کس کا مقابلہ کرنا؟ ایسی کردے کی دعوت، کردے کی دعوت انشاءاللہ اسیم سایہ نہ مقابلہ کرنا. اسی فلانی دعوت کرنا ہے. عمر صاحب کرنے میرا اور ہاتھ پہن دے ویکھی میری جو دیواری ہے نا میں ہے جی نہیں، انسانوں کا نہیں، ابلیس کا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، تم سے جائے گا. آمین. مقابلہ کس کا کرنا ہے؟ انسانوں کا نہیں، خدا کا. سوری ابلیس کا، خدا کی مدد کے ساتھ. آمین. تو آگے لکھا ہے جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا چاہیے. آمین. اور پھر میں کہتا ہوں اس پر غور کر، کیونکہ خداوند تجھے سب باتوں کی سمجھ دے گا. طاقت ساڑی کتوں ہونی ہے. آمین. زبور اس کہتا کیا چکنا ہم محول مدد لے میں کس میں پکارا. اب بھی میرا یہوہ تعالیٰ صدا ہوئے گا میرا. آمین. وہی ہماری قوت، وہی ہمارا زور، وہی ہماری طاقت، وہی ہماری حسنت، ہمارا اونچا بلش اور نجات کا سیدھا. آمین. ہمیں اس جیسا بننے کی اس سال کوشش کریں. آمین. جن کو پاک روح نہیں ملا ابھی تک غیر زبان کا، وہ مانگے خدا سے. آمین. میں بھی آپ کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے، ہم نے پاک روح مانگنا ہے خدا سے. آمین. پاک روح کے اوپر ہم ٹیچنگ بھی باقاعدہ سیکھیں گے.
آمین۔ اس سال کے اندر کسی سنڈے ہم پاکرو پر مکمل ٹیچنگ لیں گے، پاکرو کیا ہے، پاکرو کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ آمین۔ تو ہمیں یہ چیلنج بنانا ہے کیا کہ مسیح کی خاطر دکھ اٹھانا ہے اور پاکرو کی معمولی کو حاصل کرنا ہے۔ پطرس اور دوسرے شاگرد جب ابھی تک پاکرو نازل نہیں ہوا تھا تو وہ چھپتے پھرے، وہ یسوع کو چھوڑ کر اکیلے باہر ہوئے، لیکن وہی پھر جب پاکرو مل گیا تو مسیح کی خاطر انہوں نے شہادت، جامع شہادت نوش کی۔ آمین۔ پاکرو ہمارا مددگار ہے جو ہمیں دلیری دیتا ہے، جو ہمیں طاقت دیتا ہے، جو ہمیں ابارتا ہے اور جو ہمیں یسوع مسیح کے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آمین۔ تو میں آپ سب کے لیے شکر گزار ہوں، آپ اتنی سردی میں آئے، خدا کے اس کلام کے سبب سے آپ سب کو